ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کسی رئیس کے یہاں جا کر غلامی کی جائے۔ اس کی بیوی نے اس بات کی اجازت دے دی۔ ابھی اس کے گھر پہلے بیٹے کی ولادت ہی ہوئی تھی کہ بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر وہ غلامی کرنے کے لیے شہر چلا گیا تاکہ مال و دولت کما کر اپنے بیٹے کے مستقبل کو بہتر بنایا جائے۔ وہ دور ایک شہر میں جا کر 20 سال تک ایک رئیس کی خدمت کرتا رہا۔ 20 سال کے بعد اس رئیس آدمی سے اجازت لے کر وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتا تھا۔ وہ رئیس آدمی بڑا سخی تھا۔ اس نے اسے بہت ساری بھیڑ اور بکریاں بطور تحفہ دے کر اسے مالا مال کر دیا۔ وہ واپس آ رہا تھا، اسے راستے میں ایک جھوپڑی دکھائی دی۔ اس جھوپڑی کے اندر ایک درویش موجود تھا۔ اس شخص نے اس درویش سے وہاں رات گزارنے کی اجازت مانگی۔ درویش نے اسے اجازت دے دی۔ رات میں اس نے اس درویش سے گزارش کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ درویش نے کہا، میں نصیحت کروں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت بھی وصول کروں گا۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ درویش نے کہا، ایک نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ درویش نے کہا، جب بھی آسمان میں تارے ایک قطار میں آ جائیں تو پہاڑ پر چلے جانا، کیونکہ سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت میرے کام کی نہیں ہے، کوئی اور نصیحت کریں۔ درویش نے کہا، قیمت ادا کرنی ہوگی ایک اونٹ کی شکل میں۔ اس شخص نے کہا، مجھے منظور ہے۔ درویش نے کہا، جب بھی کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہارا قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں، کوئی اور نصیحت فرمائیں۔ درویش نے کہا، قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اس شخص نے کہا، مجھے منظور ہے۔ درویش نے کہا کہ رات کو سو جانا، کبھی کسی انسان کا قتل مت کرنا۔ اس نے کہا، تینوں نصیحت میرے کام کی نہیں ہے۔ آخر وہ سو گیا اور صبح اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ تمام ستارے ایک ہی لائن میں آ گئے ہیں۔ اسے درویش کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ شور مچانے لگا کہ اے گاؤں والو، پہاڑ پر چڑھ جاؤ کہ عنقریب سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اس نے لوگوں کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ آخرکار وہ اپنا مال لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں جا کر سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ رات گاؤں میں سیلاب آیا تھا اور پورا کا پورا گاؤں سیلاب میں غرق ہو چکا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے ایک جگہ اور قیام کیا۔ وہاں اس نے ایک شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھی تو اسے فوراً درویش کی وہ نصیحت یاد آ گئی، اور اسی کشمکش میں رات اسے نیند نہیں آئی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر کہیں اور چھپ گیا۔ رات اس گھر کے مالک نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور بستر کے قریب آیا۔ اس شخص نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا اور رسیوں سے باندھ کر صبح اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد آخرکار وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے گھر میں دیکھا کہ اس کی بیوی چارپائی پر کسی نوجوان کے قریب سو رہی ہے۔ اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اس نوجوان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اسے فوراً درویش کی وہ تیسری نصیحت یاد آ جاتی ہے کہ رات میں کسی کا قتل نہ کرنا۔ اس نے اپنے آپ کو اس قتل سے روکا اور وہ گاؤں کے باہر آ گیا۔ صبح گاؤں واپس آ کر اس نے لوگوں سے اپنے گھر والوں کا حال معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ نوجوان میرا ہی بیٹا ہے جسے رات میں نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ گھر آیا اور اپنے بیوی اور بیٹے سے اس نے ملاقات کی۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں بزرگان دین کی باتوں اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔